حل کرنے کے لیے موجود ہیں، اور ہم آئے ہیں مرزا آدم خان روڈ، جو کہ ایک طرف میری دائیں جانب موری پور روڈ اور میری بائیں جانب گارڈن کا ایریا اس کو کنیکٹ کرتی ہے۔ ہر شہری جانتا ہے جو اس علاقے سے گزرتا ہے کہ یہ کتنی اہم سڑک ہے، یہ کتنی اہم شاہراہ ہے، کہ جب اولڈ سٹی ایریا میں رش ہوتا ہے تو لوگ اس سڑک کو استعمال کرتے ہیں، جب موری پور روڈ پر رش ہوتا ہے تو لوگ اس سڑک کو استعمال کرتے ہیں، چاکی واڑہ روڈ پر رش ہوتا ہے تو لوگ اس سڑک کو استعمال کرتے ہیں، اور ڈیلی لاکھوں کی تعداد میں کراچی والے اس سڑک کو استعمال کر کے اپنے اپنے گھروں پر، اپنے دفاتر پر، اپنی دکانوں پر جاتے ہیں، اور ہمارے لیاری کے لاکھوں بسنے والے اپنے گھروں کو آنے کے لیے، اپنے کاروبار پر جانے کے لیے اس سڑک کو استعمال کرتے ہیں۔ اس سڑک کا بدقسمتی کے ساتھ بہت برا حال ہو گیا تھا، انکروچمنٹ کا چیلنج تھا، ڈرینیج کا چیلنج تھا، سیوریج کا چیلنج تھا، تو جہاں میرے پارٹی کے چیئرمین نے لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ کا اعلان کیا، جس کے تحت کراچی کے اس قدیمی علاقے لیاری کو ایک نیا ماسٹر پلان دیا جا رہا ہے، اور اس ماسٹر پلان کے ذریعے تمام ڈیولپمنٹ کی جا رہی ہے، اسی حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اور کیا کیا کام ان کے منتخب نمائندے لیاری والوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ جو میری پارٹی کے چیئرمین کا فیصلہ تھا، وعدہ تھا، اس کے تحت 5 ارب روپے کی لاگت سے پہلا فیز لیاری ٹرانسفارمیشن کا اس کا باضابطہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے، اور جو سیوریج کا انفراسٹرکچر ہے اس کو ریلے کیا جا رہا ہے، جو پمپنگ سٹیشنز ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے، اور پھر سڑکوں کو اثر و تعمیر کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج یہ مرزا آدم خان روڈ کی اثر و تعمیر کا پروسیس کا آغاز کر دیا جائے گا، جہاں 5 ارب روپے وہ خرچ ہو رہے ہیں، تقریباً 40 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ 4.5 کلومیٹر کی شاہراہ کی اثر و تعمیر کی جائے گی، اس کی ڈرینیج کو، سیوریج کے نظام کو ٹھیک کیا جائے گا، تاکہ آسانی سے ہمارے جو یہاں لیاری میں بسنے والے دوست ہیں، کارکنان ہیں، سپورٹر ہیں، بلاول بھٹو کے چاہنے والے ہیں، ان کی آمد و رفت میں آسانی لائی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وعدہ جو میرے پارٹی کے چیئرمین نے لیاری والوں سے کیا تھا، جس کے بیسس کے اوپر یوسف بھائی نے بھی الیکشن لڑا، عثمان بھائی نے بھی الیکشن لڑا، میرے یوسی چیئرمین اور وائس چیئرمینوں نے الیکشن لڑا، وہ لیاری کی K3 کی لائن تھی، ایلیویٹڈ لائن، جو کہ میک شور کرے گی کہ لیاری کا پانی چوری نہ ہو اور وہ 10 MJD پانی لیاری والوں کو مل سکے۔ میں ایک اور وعدہ یہاں کرنا چاہوں گا کہ کام تیزی سے چل رہا ہے، اور انشاءاللہ 30 جون سے پہلے اس لائن کو مکمل کریں گے، تاکہ آپ کے پانی کے دیرینہ مسئلے کو بھی ہم حل کر سکیں، اور یہ سڑک بھی انشاءاللہ 30 جون سے پہلے 100 دن کا ٹارگٹ ہم نے KMC کی ٹیم نے دیا ہے، 100 دن میں انشاءاللہ اس سڑک کو بھی مکمل کریں گے، تاکہ باضابطہ طور پر اس K3 کی لائن بھی اور یہ مرزا آدم خان روڈ بھی، ان دونوں کو انشاءاللہ ہم گزارش کریں گے چیئرمین صاحب سے، وزیر اعلیٰ صاحب سے، کہ وہ آئیں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے موجودہ قیادت ذوالفقار علی بھٹو کے لیاری کو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیاری کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ پریشانیاں ہیں، تکالیف ہے، چیلنجز بے شمار ہیں، لیکن یہ میرا وعدہ ہے کراچی والوں سے، بالخصوص میرے لیاری والوں سے، کہ پیپلز پارٹی کا ایک ایک کارکن ہو، الیکٹڈ عوامی نمائندہ ہو، ہماری تنظیم ہو، ایک ایک فرد، بلاول بھٹو زرداری صاحب، آصف علی زرداری صاحب کا جو پیپلز پارٹی کا عوام دوست منشور ہے، اس کی عمل درآمد کے لیے سرگرم ہے، بھرپور طریقے سے کام کر رہا ہے، اور انشاءاللہ ان تمام وعدوں کی تکمیل تک ہماری یہ جدوجہد اسی طریقے سے جاری رہے گی۔ 2 باتیں میں کرنا بھول گیا تھا،
ایک اور بڑی چیز جو کہ اسپینسر آئی ہاسپٹل تھا آپ لوگوں کا, KMC کا اسپتال تھا, بند پڑا ہوا تھا. ایک زمانے میں وہ اسپینسر آئی ہاسپٹل آپ لیاری والوں کے لیے, اولڈ سٹی ایریا کے باسیوں کے لیے, حاجی مجید صاحب اتنے بزرگ ہیں کہ بتا سکتے ہیں, وہ بتائیں گے آپ کو کہ بیسک علاج کا ذریعہ, آنکھوں کی علاج کا ذریعہ جو ہے وہ اسپینسر آئی ہاسپٹل تھا. بدقسمتی کے ساتھ ان غاصبوں نے, وہ لوگ جو اس شہر کی ترقی نہیں چاہتے تھے, اس شہر کا بھلا نہیں چاہتے تھے, یہاں کے لوگوں کا بھلا نہیں چاہتے تھے, انہوں نے اس کا برا حال کر دیا. 6 اپریل انشاءاللہ, آج سے ایک ہفتے بعد, اسپینسر آئی ہاسپٹل میں OPD کا آغاز کر دیا جائے گا ایک بار پھر, اور اس کے 1 مہینے بعد انشاءاللہ جو آئی سرجری ہوتی ہے وہ ایک بار پھر اسپینسر آئی ہاسپٹل میں سٹارٹ کر دی جائے گی, اور یہ تمام کی تمام فیسلٹی فری آف کاسٹ ہر پیشنٹ کے لیے انشاءاللہ ہوگی, 1 پیسہ چارج نہیں کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ فہیم بلوچ یہاں پہ آئے, لی مارکیٹ کا حال آپ کے سامنے ہے. جہاں ہم ایمپریس مارکیٹ کو ٹھیک کر رہے ہیں, ہوتی مارکیٹ کو ٹھیک کر رہے ہیں, ڈینسو ہال کو ٹھیک کر رہے ہیں, ہمارا وعدہ تھا لیاری والوں سے کہ لیاری کا تاریخی ورثہ ہے یہ, کہ تاریخی لی مارکیٹ کو بھی ہم بحال کریں گے انشاءاللہ. 30 جون سے پہلے آپ کا جو لی مارکیٹ ہے اس کا ٹاور ہو, اور اس کے 2 مین شاپنگ ایریاز ہوں, ان کو بھی بلدیہ عظمیٰ کراچی انشاءاللہ بحال کر کے لیاری والوں کے حوالے کرے گا, تاکہ آپ لوگ بھی ٹک ٹاک شک ٹاک کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہ ہو. آپ کے اپنے لیاری کے اندر ایک بہترین جگہ موجود ہے جہاں پر آپ لوگ آ کے انجوائے کر سکیں. اور آخری چیز, ایک یہاں کے مقامی کھانے کے لیے اسی ندی کے کونے پر 7 ایکڑ کی جگہ ہے, اس 7 ایکڑ کی جگہ پر انشاءاللہ ایک نئی بہترین فوڈ سٹریٹ KMC بنانے جا رہی ہے, پیپلز پارٹی کے ویژن کے مطابق, سندھ حکومت کے احکامات کے مطابق, تاکہ سیر و تفریح کی فیسلٹی بھی ہو اور یہاں کے لوگوں کو روزگار بھی مل سکے. اور میں چاہوں گا کہ اس کے اندر ہم فوکس کریں لوکل کھانوں پر, اپنا بلوچی کلچر دکھائیں, اپنا سندھی کلچر دکھائیں, اپنا کچھی کلچر دکھائیں, اپنا اردو بولنے والوں کا کلچر دکھائیں, تاکہ یہ جو لیاری منی پاکستان ہے, اولڈ سٹی ایریا ایک منی پاکستان ہے, اس کو دنیا بھر میں دکھا سکیں کہ دنیا کو جو دھرندر دکھائی جا رہی ہے نا, وہ دھرندر نہیں ہے, ہی ایسا جو لیاری ہے, ہاں یہ ہمارا لیاری ہے, یہ ہمارا کراچی ہے. اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی کا ایک کارکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اس خواب کو تعبیر کرنے کے لیے, اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی جد و جہد جاری و ساری رکھے گا, اس امید کے ساتھ کہ آنے والا وقت لیاری والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر فرمائے, کراچی والوں کے لیے, سارے سندھ کے باسیوں کے لیے, سارے پاکستان کے لیے اور ساری امت مسلمہ کے لیے. پاکستان زندہ باد. جی آفتاب بھائی پوچھیں, آواز آ جائے گی آپ کی؟ اچھا, آپ تو یوتھ کے نمائندے بھی ہیں. مرزا بابا جی, سب سے پہلی بات تو یہ کہ بینگ لیارین میں آپ کا تمام لیاری کا مطلب آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑا دیرینہ مسئلہ تھا مرزا اعظم خان روڈ کا. لیکن اگر مرزا اعظم خان روڈ کی ہم بات کریں, جس کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے, جب MRD کی تاریخ چل رہی تھی, تو اسی سے یہاں پر بڑے بڑے ثبوت جو ہیں, مرحوم خدا بخش جاسی مرحوم کا گھر بھی یہاں پر تھا. اس کے علاوہ جو ہے ایک شہید ہوئے ہیں ملک محمد خان صاحب, اس دور میں کہ جب پیپلز پارٹی کا نام لینا یہاں مشکل تھا, اس دور میں انہوں نے یہاں پر اپنی جامع شہادت لیا. اس کے علاوہ کئی ایسے ہیں, شکیل چودھری صاحب ہیں میرے پڑوسی ہیں, سینیٹر یوسف بلوچ صاحب ہیں میرے پڑوسی ہیں, اور کافی یہاں پر. تو ایک آپ کی حلیف جماعت ہے, وہ جب بھی کوئی حکومت میں آتی ہے یا بلدیات میں بھی تھی, تو اپنے شہیدوں کو یاد رکھتی ہے. آپ نے نجیب بھائی کے حوالے سے ایک بنایا, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے نام پر کوئی چوک یا مرزا اعظم خان روڈ کے مختلف چوک ہیں ان کے نام پہ رکھے جائیں. اور اسی کے ساتھ ایک دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ایک اور مسئلہ ہے کہ لیاری ندی کے پر آپ نے بڑا بہترین کام کیا شجرکاری کے حوالے سے, ہم نے خود وہاں پر گئے تھے. لیکن اس کے بعد دیکھا یہ گیا ہے کہ اس کے وہاں پر جو ہے ایک منشیات فروشوں کا جو ہے وہ اوباش قسم کے افراد آ جاتے ہیں, فیملیاں جاتی تھیں وہاں پر, گھومتے تھے پھرتے تھے. کیونکہ آپ میئر کراچی ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہیں ترجمان بھی ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے, وزیر داخلہ بھی آپ کے وزیر مکیش کمار بھی آپ کے وزیر ہیں,
تو اس حوالے سے منشیات کے حوالے سے کچھ کریں کہ جو یہ یہاں پر جو اتنی بہترین جگہ ہے یہاں پہ کم از کم جو منشیات فروشی اور اس طرح کے جو اباج افراد ہیں ان کا خاتمہ ممکن ہو. جی آفتاب بھائی، پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی خاص بات ہی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ اپنے جو کارکنان ہیں، اپنے جو ساتھی ہیں، اپنے جو عہدیدار ہیں، جنہوں نے اپنی کاوشوں سے ہمیشہ پیپلز پارٹی کے جھنڈے کو تھامے رکھا، ہمیشہ ان کو یاد کیا ہے. اور نجیب بھائی کے لیے یہ چیز بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی. چلیں دیر آئے درست ہے، رؤوف ناگوری صاحب کی کاوشوں سے بلدیہ عظمیٰ کراچی نے اس کونسل کی قرارداد کو منظور کرایا. سلمان کے والد صاحب شہید ہوئے، ان کے نام پہ ہم نے برج ملیر والا کیا. منور سوروردی صاحب کے نام پر ہم نے ایک انڈر پاس کیا. میری والدہ کے نام سے ایک فلائی اوور ہے. تاج حیدر صاحب کے نام سے ایک فلائی اوور ہے. تو ہم ہمیشہ جو اپنے کارکنان ہیں، جن لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں، کاوشیں کی، ان کو ہمیشہ سراہتے ہیں. اور میں اپنی تنظیم کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھوں گا اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس بات میں. میں تو خوش ہوں گا کہ اس طرح کے جو کارکنان جنہوں نے ہمیشہ مشکل وقت میں پیپلز پارٹی کا پرچم تھامے رکھا اور عوام کی ترجمانی کی، ان کو آج ہم اپریشیٹ کریں. تو انشاءاللہ یہ آپ کی تجویز جو ہے لائق تحسین، اور انشاءاللہ بلدیہ عظمیٰ کراچی اس کے اوپر اپنی پارٹی کے ساتھیوں کے ساتھ مشاورت کرے گی، اور جو معقول جگہ ہمیں نظر آئے گی. بلکہ یہ پارک جو ہے، یہ دیکھیے نا آپ، یہ بھی اما نسیمہ پارک ہے، بلکہ واجہ کریم داد پارک ہم نے کیا تھا، وہ بھی شہید ہوئے اس برے وقت میں. ملک محمد خان صاحب کے نام سے بھی ہم نے گرین بیلٹ کو اس زمانے کی ڈی ایم سی کے تعاون سے بنایا تھا. تو میں چاہوں گا کہ آج ہم اپنے بڑوں کو یاد رکھیں گے تو کل ہمارے چھوٹے ہمیں یاد رکھیں گے. اور جو معاشرہ ہمیشہ اپنے ایسے لوگوں کو یاد رکھتا ہے، وہ ہمیشہ معاشرہ بہتری کی طرف جاتا ہے. جو دوسری آپ نے منشیات کی بات کی، ہمارے یہاں پہ بے نظیر بھٹو ANF ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر، سندھ گورنمنٹ اس کو فنڈ کرتی ہے، اس کو ہم چلا رہے ہیں. لیکن اس طرح کے اور بہت ساری ریہیبلیٹیشن سینٹرز کو بنانے کی ضرورت ہے. میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ میں نے وزیر قانون اور ہوم منسٹر سے، وزیر داخلہ سے اس حوالے سے گفتگو کی ہے، اور ان کو اس بات کا ادراک ہے کہ اس وقت کراچی شہر کے اندر سب سے بڑا چیلنج ہمارے لیے یہ منشیات کا جو استعمال ہے. یہ ہے کہ ہمیں نہ صرف اس کی روک تھام کرنے کی ضرورت ہے، بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں ان کو بھی ہمیں لک آفٹر کرنا ہے. تو اس کے اوپر میں انشاءاللہ بات کروں گا. SSP صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، میں ان کو بھی گزارش کروں گا کہ یہ جو آپ نے نشاندہی کی ہے اربن فارسٹ پہ منشیات کے عادی افراد کی، انشاءاللہ ان کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کریں گے اور میک شور کریں گے کہ یہ جگہ فیملیز کے لیے بنائی گئی ہے، لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، ان لوگوں کی آمد و رفت میں کوئی تکلیف انشاءاللہ نہ ہو. اچھا مرتضیٰ بھائی، آپ لیاری میں آئے اور ایک دیرینہ مسئلہ آپ نے آج لیاری کے مرزا اعظم خان روڈ کی تعمیر جو ہے دوبارہ شروع کی ہے، بڑی خوشی ہے. لیکن یہ بتائیے گا کہ ماضی میں لیاری پہ اچھا خاصا فنڈ صدر آصف علی زرداری کی جانب سے جو ہے وہ فراہم کیا گیا تھا، لیکن لیاری تباہ کا تباہ رہا اور وہ فنڈ جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو گیا. یہ بتائیے گا اس وقت بھی جو ہے وہ نظریں کچھ لوگوں کی جو ہے اسی فنڈ پر ہیں، تو آپ اپنے حساب سے میئر کراچی لیاری والے کیا سمجھیں کہ میئر کراچی ذاتی طور پر انٹرسٹ لیتے ہوئے یہ تمام کام جو ہے اپنی سربراہی میں کروائے گا؟ سیکنڈلی یہ بتا دیجیے گا کہ لیاری کی مختلف شاہراہیں جہاں پر ابھی بھی سیوریج کا پانی جو ہے وہ کھڑا ہوا، جس کی وجہ سے شہریوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، تو اندرونی جو گلیاں ہیں وہاں پر سیوریج نظام کی بہتری کے لیے بھی کوئی اقدامات اٹھائے جائیں گے؟ دیکھیں، میں تو بہت معمولی آدمی ہوں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری خود ان چیزوں کو مانیٹر کر رہا ہے، وہ خود چیزوں کو دیکھ رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ جیسا ہم نے ککری گراؤنڈ بنایا ہے نا، ویسے پورا لیاری ہو. وہ چاہتا ہے جس طرح لیاری انٹرنیشنل فٹ بال اسٹیڈیم بنایا ہے نا، اس طرح پورا لیاری ہو. ماضی میں بہت سارے چیلنجز آئے. چاکی والا روڈ شاندار بن گئی، لیکن پھر وہ گیس کا مسئلہ آ گیا. ٹینری روڈ بہت اچھی بن گئی، وہ گیس کا مسئلہ آ گیا. اس طرح کے چیلنجز ہیں ہمارے لیے. تو ہم سب کوشش کر رہے ہیں، یہ تمام جو ہمارا پیپلز پارٹی ایک گلدستہ یہاں پر موجود ہے، ہم سب کے سب کوشش کر رہے ہیں کہ جو کام ہو وہ دیرپا ہو، اچھی کوالٹی کا ہو، اور اس کے اندر پھر کوئی مداخلت اس طرح کی نہ ہو کہ کل کو میں کہوں کہ یار اس کو اس طرح کر دو، اس کو اس طرح کر دو. اور اس لیے ماسٹر پلان بنانے کی ہم نے فیصلہ کیا. تو انشاءاللہ اس بات کی میں یقین دہانی کراتا ہوں کہ بلاول صاحب کی ٹاپ موسٹ پرائیورٹی ہے. تو پورا صوبہ ان کا ہے، لیکن لیاری سے ایک اسپیشل لگن، اسپیشل انسیت
جو ہے بلاول صاحب کو ہے، اور انشاءاللہ اس حوالے سے آپ دیکھیں گے بھرپور انداز سے کام ہوگا. باقی جو آپ نے سیوریج کا چیلنج بتایا، ہمیں پمپنگ کے ایسے بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم نے کچھ پمپنگ سٹیشنز اپنے ٹھیک کر دیے ہیں، کچھ پمپنگ سٹیشنز اس ماسٹر پلان کے تحت ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. جو لوڈ شیڈنگ کا ایشو تھا، ہم نے ان پمپنگ سٹیشنز کو لوڈ شیڈنگ ایگزیمپٹ کرا لیا. اب یہاں پہ اس طرح کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، تو ماشاءاللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. یس، آئیڈیل سچویشن ابھی تک نہیں ہوئی، لیکن ہاں یہ ہماری کمٹمنٹ ہے کہ اپنے اس دور کے اندر ان تمام چیزوں کو بہتری کی طرف نہ صرف لے کے جائیں گے، لیکن بہتر کر کے دکھائیں گے، تاکہ آنے والا وقت ہمارے لیاری والوں کے لیے اللہ تعالیٰ بہتر کرے. میئر صاحب یہ بتائیے گا، پرائم منسٹر صاحب نے کراچی کا مختصر سا تقریباً 2 گھنٹوں کا دورہ کیا اور 2 ایونٹس پر جا کر انہوں نے وہاں فیملی سے ملاقات کی ہے، لیکن کراچی کے انفراسٹرکچر کے حوالے سے صوبائی حکومت سے کسی بھی طرح سے انہوں نے جو ہے وہ نہ کوئی گفتگو کی، نہ کوئی پوچھ تاچھ کیا، اور پھر ایم کیو ایم کے ساتھ انہوں نے یہ زیادتی کی کہ فیصل بیس پر جا کر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ آپ وہاں آ جائیں، اور 1 گھنٹے کے انتظار کے بعد ان سے ملاقات کی ہے. تو اس ملاقات میں ایم کیو ایم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ میئر کو مزید جو ہے وہ بااختیار کریں. تو آپ سمجھتے ہیں اتنے کام کرنے کے باوجود بھی کچھ مزید ایسے اختیارات ہیں جس کی آپ کو ضرورت ہے ایم کیو ایم کے مطالبے کے تحت؟ فیصل بھائی سے فیصل بیس پہ ملاقات کی. یار میں وزیر اعظم کا ترجمان نہیں ہوں، میں بلاول صاحب کا ترجمان، مستقبل کے وزیر اعظم کا ترجمان ہوں. تو اس کا بہتر جواب جو ہے نا آپ کو جو موجودہ وزیر اعظم ہے اس کے ترجمان دے سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ اتنے لمبے دورے کے لیے کیوں آئے کراچی، اور اس لمبے دورے میں انہوں نے کیا لمبے چوڑے فیصلے کراچی شہر کے لیے کیے. تو بہتر جواب جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کے جو ترجمان ہیں وہ دے پائیں گے. انشاءاللہ مستقبل میں جب بلاول وزیر اعظم بنے گا تو یہ سارے ترجمان بلاول کے کھڑے ہوئے، انشاءاللہ ہم بلاول صاحب کے بہاف پہ آپ کو بتائیں گے کہ کراچی کے لیے ایز پرائم منسٹر بلاول صاحب کیا کیا پیکیجز، کیا کیا ڈیولپمنٹ انیشیٹیوز اور ہمارے نوجوانوں کے لیے روزگار کے کون کون سے مواقع بلاول صاحب لے کر آ رہے ہیں. دنیا بھر میں اولڈ سٹی ایریاز ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے جو ہے وہ ایسے کلچرل پلیسز بھی ہوتے ہیں اور لوگ وہاں جاتے ہیں دنیا بھر میں. لیاری بھی جو ہے وہ اولڈ سٹی ایریا ہے، ادھر ایک ٹرانسفارمیشن کا پلان بھی ہے، اور جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے تبدیل کرنے جا رہے ہیں، ایک تو وہ تبدیلی کیا ہوگی لیاری میں اس حوالے سے بتائیے گا. دوسرا جو چیپگوئیاں یا آپ کانسپریسی تھیوری کہہ لیں کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو ٹاؤن چیئرمین تبدیل ہوا اس کے پیچھے بھی یہ ٹرانسفارمیشن پلان اور اس کے فنڈز وغیرہ تھے، آیا یہ بات درست تھی یا پھر انہوں نے واقعی استعفیٰ جو ہے وہ اپنی کسی نجی مصروفیت کی بنا پر دیا؟ میرے خیال میں وہ کاغذ میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، اور آج بھی وہ وائس چیئرمین ہیں اپنی رسپیکٹیو یو سی کے، ہمارے پارٹی کے ساتھی ہیں. بٹ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ آپ اپنی نجی مصروفیات کی وجہ سے شاید وہ سیاسی ٹائم نہیں دے پا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ چیز کر لی جائے. اور پیپلز پارٹی کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر افراد میٹر نہیں کرتے ہیں، یہاں پیپلز پارٹی کا نظریہ، پیپلز پارٹی کی سوچ، پیپلز پارٹی کا منشور میٹر کرتا ہے. تو جو منشور ہے وہ منشور ہے عوام دوستی کا، عوام کی خدمت کا. اور میں بڑا پر امید ہوں کہ لیاری ٹاؤن جو ہے اس کے 13 یو سی چیئرمین ہوں یا 13 وائس چیئرمین ہوں، یہاں کے ایم این اے ہوں، یہاں کے ایم پی ہوں، یہاں کے معاون خصوصی ہوں، یہاں کی تنظیم ہو، جتنے بھی لوگ ہیں وہ بلاول صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے نا، اس پوائنٹ آف ویو کے تحت ڈیولپمنٹ انیشیٹیوز کو فوقیت دیتے ہوئے چیزوں کو آگے لے کر چلیں گے تاکہ لیاری کے اندر حقیقی بہتری آ سکے. جو دوسری آپ نے بات کی کہ پلان ہے کیا، دیکھیں صرف لیاری کے لیے نہیں، اولڈ سٹی ایریا کے لیے. لیاری کے لیے میں نے آپ کو، چونکہ اس وقت لیاری میں کھڑا ہوں تو لیاری کی میں نے آپ کو تفصیلات بتائیں، لیکن میں آپ کو اولڈ سٹی ایریا کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی اولڈ مارکیٹس کو اگر ٹھیک کیا جا رہا ہے، صرف لیاری کے اندر 2 مارکیٹس ہیں ہماری، ایک ہماری یہ لی مارکیٹ ہوگی، دوسری مچھی میانی مارکیٹ ہو گئی. دونوں کو ہم ریوائیو ریسٹور کرنے جا رہے ہیں. اولڈ سٹی ایریا کے اندر ہوتی مارکیٹ ہو گیا یا ڈینسو ہال ہو گیا. یہاں سے ہم آگے جاتے ہیں جو کیماڑی کا ایریا ہے، موری پور ٹاؤن ہے، وہاں پہ پرانی ایک قدیمی مارکیٹ تھی، اس کو کرنے جا رہے ہیں. جو مچھلی مارکیٹ تھی وہ ہم نے آلریڈی بحال کر دی ہے. تو یہ سارا جو لوگ کہتے ہیں نا کراچی آج کا شہر ہے، یہ اس کا جواب ہے کہ کراچی جو ہے وہ پرانا شہر ہے، قدیمی شہر ہے. میں آپ کو ایک بڑی حیرت انگیز بات بتاؤں، پتہ نہیں لیاری کے میرے ساتھیوں کو پتہ ہے کہ نہیں، کے ایم سی کے اندر ریکڈ ہے پیدائش کا اور اموات کا. جو کراچی شہر کی پہلی ریکارڈڈ موت اور پیدائش ہے وہ 1872 کی ہے اور کھارا در کی ہے، لیاری کی ہے. اتنا پرانا شہر ہے یہ. لیکن ہم بدقسمتی کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ وہ شہر تو لگتا ہے جیسے ابھی
چند روز پہلے بنا تھا. یہ پرانا شہر ہے اور یہ ہمارا تاریخی ورثہ ہے جس کو ہم پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کو ہم پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں چاہتا ہوں میڈیا کے دوست, سوشل میڈیا والے, یہ جو مثبت چہرہ ہے, مثبت پہلو ہے, اس کو ہم اجاگر کر سکیں تاکہ جو نیگیٹیوٹی ہمارے معاشرے کے بارے میں کریٹ کی جاتی ہے نا, اس کو ہم ختم کر سکیں. بیکاز میں تو یار بائی چوائس کراچی آئٹ ہوں, یوسف بھائی بھی بائی چوائس کراچی آئٹ ہے, رؤف بھائی بھی بائی چوائس کراچی آئٹ ہے نا. اس شہر سے, شہر کی مٹی سے ہمیں پیار ہے, تو ہم کیوں کسی اور شہر کے بارے میں کہیں, کسی اور ملک کے بارے میں کہیں. ہم تو کہیں یار یہ شہر شاندار ہے, یہ صوبہ شاندار ہے, یہ ملک شاندار ہے. ہاں پرابلمز ہوتی ہیں, چیلنجز ہوتی ہیں, قیادت کا کام ہے ان چیلنجز کو فیس کرنا اور چیزوں کو تبدیل کرنا. اور انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی میں ہم ان تمام چیزوں کو آپ کو بہتر بنا کے دیں گے. اچھا میئر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر سے یہ افواہیں سامنے آ رہی ہیں کہ ہب ڈیم سے جو نئی کینال ڈالی گئی ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے. اپوزیشن لیڈر بلدیہ عظمیٰ کراچی بھی وہاں پر گئے تھے اور کافی انہوں نے کینال کو دکھانے کی کوشش کی. تو کتنی حقیقت ہے ان افواہوں میں, ان انکشافات میں, اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. سب سے سینئر کون ہے یہاں پہ؟ احمق کا ورڈ جو ہے وہ پارلیمانی ہے یا نہیں؟ احمق تو میں غیر پارلیمانی ورڈ استعمال کر سکتا ہوں, پھر کر لوں؟ چلو ایسا کہتا ہوں یار, میں چاہوں تو احمق کہہ سکتا ہوں لیکن احمق نہیں کہہ رہا. ہاں یہ لوگ کراچی کی ترقی کے دشمن ہیں, یہ لوگ کراچی کے دشمن ہیں. کبھی جا کے کہتے ہیں وہ کنال بنی نہیں, کبھی جا کے کہتے ہیں کنال ٹوٹ گئی, ابھی جا کے انہوں نے کہا کنال استعمال نہیں ہو رہی. ابھی یہ نہیں کہا انہوں نے کنال ٹوٹ گئی ہے, ابھی وہ کہہ رہے ہیں کنال استعمال نہیں ہو رہی. میرے بھائی 2 کنالز بنائی ہیں, آپ کی ویڈیو جو میں خود دیکھ رہا تھا اس ویڈیو میں دونوں کنال نظر آ رہی ہیں, اور آپ الزام یہ لگا رہے ہیں کہ اس کنال سے پانی چوری ہو رہا ہے. آپ نے دکھایا اس میں پانی چوری ہو رہا ہے, تو آپ کا آرگیومنٹ کہ کنال تباہ ہو گئی ہے, کنال ٹوٹ گئی ہے, یہ آرگیومنٹ تو یہیں ختم ہو گیا. ان کو پتہ نہیں مزہ آتا ہے نیگیٹو بات کر کے. ان لوگوں نے پورے کراچی کا کیا کہتے ہیں حلیہ تبدیل کر دیا کمرشلائز کر کے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کراچی کو irreparable ہارم پہنچایا ہے. جب 2003 میں ان کے ناظم نے کراچی کی سڑکوں کو کمرشلائز کیا. میرے بڑے مجھے بتاتے ہیں, بزرگ بتاتے ہیں کہ ایک زمانے میں KMC اسپورٹس کمپلیکس جو ہے نا وہ صرف اسپورٹس کے لیے جانا جاتا تھا. ان کے میئر کے زمانے میں وہاں پر شادیاں سٹارٹ ہوئی, پارکوں میں شادی ہال بنے. یہ جو ہمارے دوسرے والے بھائی ہیں نا ان سے بڑی پریشانی ہے یہ شہر کے لیے. اور یہ میرے پیچھے اس لیے پڑے رہتے ہیں کہ میں لگی لپٹی بات نہیں کرتا, کھل کے بولتا ہوں, تن کے رکھتا ہوں. منافقت اس شہر میں نہیں چل سکتی اور میں ان منافقین کو بار بار ایکسپوز کروں گا. انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے ہمارے شہر کا. ان کو کوئی محبت اس شہر سے نہیں ہے. اس شہر کے اندر وال چاکنگ ہو, جھنڈے لگانا ہو, پوسٹر لگانا ہو, چائنا کٹنگ کرنی ہو, سارے کام ان لوگوں نے کیے ہیں اور الزامات پیپلز پارٹی کے اوپر لگاتے ہیں. تو خدارا ان کو بولیں کہ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال کریں, اور ان کو کہیں ایک اور چیز کہ اپنے وہ جو آپ نے پروکسیز پالے ہوئے نا بہت سارے مختلف لوگوں کے ذریعے مجھ پر الزامات لگواتے ہیں, بولا اسٹریٹ منہ پہ کہیں یار, منہ پہ کہیں. ایک ایک چیز کو اون کرتا ہوں. شہر کے اندر اگر کام ہو رہا ہے کام کر کے دکھا رہا ہوں, اگر کام نہیں ہوا جا کے بتائیں, لیکن کہتا ہوں میں کیا کام کر کے دکھایا ہے. اور اسی کام کا سلسلہ جو شہر میں سٹارٹ ہوا ہے نا اس سے ان کو پریشانی. آج میں ادھر لیاری آیا ہوں, پرسوں انشاءاللہ میں ڈسٹرکٹ ایسٹ جا رہا ہوں. پرسوں میں انشاءاللہ صیبہ اختر روڈ, گلشن ٹاؤن, منافقین ٹاؤن تو اچھے لوگوں کا ہے لیکن وہاں پہ منافقین بیٹھ گئے آ کے, کام وام نہیں کرتے. تو صیبہ اختر روڈ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے یہ پیپلز پارٹی کا جیالہ, یہ پیپلز پارٹی کی قیادت جا رہی ہے. تو یہ لوگ روز بیٹھ کے آپ کو مایوسی بیچیں گے, جہنم کا منظر پیش کریں گے. ہم روز کوشش کریں گے کہ اگر آپ سے بات کریں تو ترقی کی بات کریں, تعمیر کی بات کریں, کام کی بات کریں. ان کی طرح نہیں ہے الزامات کی بات کریں. ان کو بولے جا کے ذرا دیکھو ان کے ٹاؤنز میں حال کیا ہے.
میں نے حساب دیا تھا نا اربوں روپے کا. پوچھے ان سے کہ وہ اربوں روپے کہاں لگے ہوئے ہیں. پوچھیے کہ ان کو او زی ٹی کی مد میں جو پیسے ملتے ہیں وہ کہاں گئے. ان سے پوچھیے ان کو جو روڈ کٹنگ کی مد میں اربوں روپے ملے ہیں وہ کہاں گئے. ان سے پوچھیے کہ ایڈورٹائزمنٹ ٹیکس ہو, پراپرٹی ٹیکس ہو, ٹریڈ لائسنس فی ہو, اس کے پیسے کہاں گئے, وہ کہاں لگ رہے ہیں. لاہور میں جلسے ہو جاتے ہیں, کراچی میں شاہراہوں کو بلاک کر کے اپنے بینر لگا دیتے ہیں, سٹیج لگا دیتے ہیں. خرچے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یا چندے کے ہیں یا دھندے کے ہیں؟ جی گائی صاحب لاسٹ کوشچن. یہ ابھی پھر میرے خلاف پریس کانفرنس کریں گے. بس ایک کر لے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں کہیں جانے والا نہیں ہوں. میر صاحب ابھی ریسنٹلی ام رباب کا کیس کا آیا, بحیثیت ایک وکیل جو ہیں آپ اس میں ان کے وکلا کی کمزوری سمجھ رہے ہیں, اور اس میں جو پرولونگ ہوا یہ اس میں اپنے کمنٹ دیے گا سر. سیکنڈ یہ ایک جماعت کے سربراہ جو ہے, میں بتا دیتا ہوں, ایم کے خالد مقبول صدیقی, جو موجودہ ریسنٹ صورتحال ہے جنگی, اس کا کئی کہنا ہے کہ شہر کسی بھی ایسی نہ خوشگوار کوئی واقعہ ہو جائے تو اس قابل نہیں ہے کہ انتظامیہ ان کو حالات کو قابو کر پائے, تو وہ اداروں سے مدد مانگ رہے ہیں. تو وہ اداروں سے کیوں مدد مانگ رہے ہیں سر؟ مطلب ادارہ کے ایم سی ہوا, ادارہ 1112 ہوا. ہاں آپ کے سامنے ہے کہ ابھی آگ لگی ہوئی ہے, تو یہ کے ایم سی کا عملہ وہاں موجود تھا. میں ابھی یہاں آنے سے پہلے وہاں سے ہو کے آیا ہوں, وہاں پر ڈی سی بھی موجود تھا, ہمارا ایس ایس پی ساؤتھ بھی وہاں پر موجود تھا. تو انتظامیہ اپنا کام کر رہی ہے. آپ اپوزیشن سے قاضی صاحب کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ حکومت سے مطمئن ہوگی؟ اپوزیشن جس دن مطمئن ہو گئی تو پھر وہ یوسف بھائی کے ساتھ بیٹھے گی نا ٹریجری پہ آگے, وہ اپوزیشن بینچز پر تھوڑی بیٹھے گی. تو اس لیے میں ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ وہ حکومت سندھ کی یا کراچی کی انتظامیہ کی تعریف میں بات کریں گے. باقی اداروں سے مدد مانگنا, اگر کسی ادارے سے آپ مدد مانگتے ہیں تو ادارے پاکستان کے ہی ہیں. ہمیں بہت ساری جگہوں پہ اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کی مدد چاہیے ہوتی ہے, ہم مانگتے ہیں مدد ان سے. ہماری رینجرز کی ہم مدد مانگتے ہیں قانون نافذ کرنے کے لیے, ایٹ ٹائمز پولیس کی سپورٹ کے لیے وہ لوگ آتے ہیں. تو جو ادارے ہیں وہ اس ملک کے ہی ہیں, ان کا کام ہے اس ملک کی خدمت کرنا, تو ان سے مدد مانگنا کوئی وہ چیز نہیں ہے. بٹ اپوزیشن جماعت تو تنقیدی کرے گی اور وہ ہمیشہ سوال پوچھے گی. باقی میں نے اس کیس کی تفصیلات میرے پاس نہیں ہیں, میں اس کیس میں نہ وکیل تھا نہ میں اس پروسیس کا حصہ ہوں, تو میرے لیے کامنٹ کرنا اس کے اندر مشکل ہے. لیکن آپ نے ایک چیز کی نشاندہی درست کی, اگر کوئی کیس 7-8 سال چلے گا تو کہیں نہ کہیں دقتیں تو آئیں گی نا. اب 7-8 سال تک جب عدالت فیصلہ نہیں کرے گی تو جن کے اوپر الزام ہے وہ بھی بیچارے پھنسے رہیں گے, اور جو الزام لگانے والے ہیں وہ بھی پھنسے رہیں گے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ معاشرے کے اندر انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے, اور انصاف کے بول بالے کے لیے جتنی جلدی کیسز کی سنوائی ہو اور فیصلہ ہو اتنا اچھا ہوگا. ابھی جو فیصلہ آ گیا اس فیصلے کے بیسس کے اوپر تو میں یہی کہوں گا ایز اے لائر کہ میں عدالت کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں. فیصلہ میں نے پڑھا نہیں ہے تو اس کے اوپر میں کوئی کامنٹ کر نہیں سکتا. بہت شکریہ, تھینک یو. بھائی کیسے ہیں؟